اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسن مجتبی کریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان، اور جس کی سنت خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں پائی جاتی ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان کی یاد میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں اور مومنین کو دعوت کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اسی سنت کی اور اسی سیرت کی پیروی ہے جو امام حسن نے رائج کیا تھا کہ غریبوں، مسکینوں، یعنی ہر طرح کے افراد آپ کے دسترخوان سے آ کر کھاتے تھے۔ آپ کا لقب کریم اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ویسے تو سب نور واحد ہیں، لیکن کسی نہ کسی خصوصیت سے ہم ہر ایک فرد کو پہچانتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ بہت اچھی سنت ہے کہ ہم امام کے دسترخوان کی یاد میں دسترخوان بچھاتے ہیں اور مومنین کو دعوت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دسترخوان تھا کہ تمام تر وہ لوگ جو غریب تھے، مسکین تھے، نیاز مند تھے، ضرورت مند تھے، وہ امام حسن کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ اور واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ایک شخص پہلے مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد مسجد میں، اور امام نے اسے کہا کہ وہاں جاؤ، کیونکہ امام کے پاس سوکھی روٹیاں تھیں۔ پھر وہ امام حسن کے پاس آیا اور پھر وہ کچھ چیزیں کھاتا بھی تھا اور کچھ اپنے تھیلی میں رکھتا جاتا تھا۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو اطمینان سے کھا لے، پھر جو تجھے لے جانا ہوگا لیتے جا۔ تو کہا نہیں، میں اپنے لیے تو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا تم نے اسے پہچانا نہیں، وہ میرے بابا علی ہیں۔ یہ دسترخوان حقیقت میں انہی کا دسترخوان ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر دنیا کی لذتوں کو حرام کر رکھا ہے۔ تو عزیزوں، بہت ہی اچھی سنت ہے کریم اہل بیت۔ دیکھیے، ایک سخی ہوتا ہے اور ایک کریم ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے پھر بھی دوسروں کو کھلائے، یعنی خود کھائے یا نہ کھائے دوسروں کو کھلانے پر اہمیت دیتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی کریم اہل بیت ہے۔ آئیے ہم بھی ان کی سیرت سے سیکھیں کہ ہم جو دسترخوان بچھا رہے ہیں اس پہ بہتر سے بہتر انداز میں ان افراد کو دعوت کرنے کی کوشش کریں کہ جو ضرورت مند ہیں، جن کو دعوت ہونی چاہیے، یعنی تمام تر مومنین کو کھلانے کے حوالے سے۔ لیکن جہاں یہ ایک اچھی سنت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، وہاں دو چیزوں کی توجہ ضروری ہے۔ دو نکات کی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ چاہے یہ دسترخوان ہو یا باعث رجب کی نظر ہو یا دوسری جو نظر کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو کھلایا جائے، جیسا کہ امام حسن کے دسترخوان میں بھی ایسے ہی تھا۔ جو غریب، مسکین، ضرورت مند، بھوکے ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور آ کے آپ کے دسترخوان سے سیر ہو کے جاتے تھے۔ تو مقصد کھلانا ہے، تو اتنی ہی مقدار میں کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کیا جائے جتنی لوگ کھا لیں اور ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ جو مقصد ہے وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو دیکھنے کو آتی ہے ہمارے معاشرے میں اور سماج میں، وہ یہ کہ مکس گیدرنگ بہت ہوتی ہے۔ خواتین نظر کے نام پر میک اپ کر کے اور مرد و عورتوں کی مکس جو ہے گیدرنگ جو ہو رہی ہے، مرد نامحرم و محرم کی، تو ان چیزوں کے جو ضوابط ہیں شرعی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مستحب عمل اور ایک ایسی چیز جو سیرہ اہل بیت ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے شرعی وظائف و شرعی فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور بہت ہی بہتر ہے کہ انسان امام حسن مجتبی کے دسترخوان کے ذریعے اپنی روزی کی وسعت میں مطالبہ کرے۔ بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر روزی میں وسعت چاہیے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان بچھائیں۔ یقیناً وہ کریم اہل بیت ہیں، جب ان کے نام سے، ان کی یاد سے ہم دسترخوان کو بچھائیں گے تو ہمارا بھی دسترخوان اور ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، ہمارے دسترخوان میں بھی برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔